الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ارشاد ربانی ہے اور وہی بھیجی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ بے شک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ کی قوم میں سے مگر جو ایمان لا چکا. بس آپ غم زدہ نہ ہوں اس پر جو وہ کر رہے ہیں، اور بنائی یہ کشتی ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور نہ بات کیجئے میرے ساتھ، اللہ کا شاہی حکم ہے، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ غرق ہو جائیں گے. اور انہوں نے کشتی بنائی، اور جب بھی گزرتے تھے ان کی قوم کے سردار تو آپ سے مذاق کرتے تھے. فرمایا اگر تم مذاق کرتے ہو ہمارے ساتھ تو بے شک ہم بھی مذاق کریں گے تمہارے ساتھ جس طرح تم مذاق کرتے ہو. ان قریب جان لوگے کس کے پاس آتا ہے عذاب جو اس کو رسوا کر دے گا اور اس پر اترے گا ہمیشہ کا عذاب. یہاں تک کہ آ چکا ہمارا حکم اور ابل پڑا تھا نور، جوش میں آیا. ہم نے کہا سوار کر لیجیے اس میں ہر قسم کا جوڑا اور اپنے گھر والوں کو بھی، مگر جن پر ہماری بات گزر چکی ہے اور جو ایمان لایا، اور نہیں ایمان لایا آپ کے ساتھ مگر تھوڑے سے لوگ. قرآن کریم کے مضامین میں توحید، رسالت، آخرت، تذکیر بآلاء اللہ اپنی نعمتوں کا اظہار کرتے ہیں. تذکیر بعث بما بعد الموت، احوال برزخ، مرنے اور مرنے کے بعد کے احوال، اور ان میں تذکیر بایام اللہ، گزشتہ اقوام کے تذکرے. اللہ تعالیٰ نے نبی معظم حضرت محمد کریم علیہ السلام کی امت سے پہلے امتوں کو قرآن میں بیان کیا، اور حضور کی نبوت سے پہلے
پہلے انبیاء کو اللہ نے بیان کیا، ان کی دعوت اور ان کے پیغام و تبلیغ کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ کس قوم نے مانا، ہم نے ان کو علو و ارتقاء، عزت و جاہ عطا فرمائی، اور جس قوم نے نہ مانا، پیغمبروں کی تکذیب کی، اللہ نے اس قوم کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ ان معذب اقوام میں سے، تباہ شدہ اقوام میں سے، نافرمان قوموں میں سے نوح علیہ السلام کی قوم بھی ہے۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جن کی زندگی اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ میں گزری، ان انبیاء کرام اولو العزم پیغمبروں میں سے حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں۔ 950 سال اللہ کے دین کی دعوت دی۔ جب وقت آیا، مذاق کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا آج تم مذاق کر رہے ہو، کل وقت آئے گا تم دیکھو گے ہم اس کا جواب دیں گے، ہم مذاق نہیں کریں گے۔ یہاں تو ویسے اس کو عرفاً کہا گیا مذاق کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا آج تم مذاق کر رہے ہو، کل وقت آئے گا تم دیکھو گے ہم اس کا جواب دیں گے، ہم مذاق نہیں کریں گے۔ یہاں تو ویسے اس کو عرفاً کہا گیا مذاق کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا آج تم مذاق کر رہے ہو، کل وقت آئے گا تم دیکھو گے ہم اس کا جواب دیں گے، ہم مذاق نہیں کریں گے۔ یہاں تو ویسے اس کو عرفاً کہا گیا مذاق، اللہ کے پیغمبر کی شان کے خلاف ہے مذاق کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تمہاری مذاق کا جواب مل جائے گا جب کل عذاب آئے۔ ایک عذاب تو وہ ہوگا جو یخزی، رسوا ہو جاؤ گے تم، اور وَيَحِلُّ عَلَيْهَا عَذَابٌ مُقِيمٌ، ہمیشہ کا عذاب، یہ تو نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ عذاب دون العذاب الاکبر، بڑا عذاب بھی آئے گا وہ آخرت والا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ دنیا کے عذاب چھوٹے عذاب ہیں، آخرت کا عذاب بڑا عذاب ہے۔ اللہ کریم نے نشانی بتا دی، قوم مذاق کرتی رہی۔ اب یہ کس جگہ پر؟ بعض مفسرین نے کہا یہ کوفہ کی جامع مسجد میں، جو آج جامع مسجد، وہاں اس جگہ پر نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور جامع مسجد کے بالکل عین دروازے کے قریب یہ تنور تھا۔ فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، جب تنور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے سمجھ لینا عذاب شروع ہو گیا، اب تیاری کر لینا پھر تم۔ بعض کہتے ہیں شام میں عین الوردہ کی جگہ سے یہ تنور، اور بعض کہتے ہیں تنور سے مراد سطح زمین ہے، سطح زمین سے جب پانی نکلنا شروع ہو جائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جب پیغمبر نے کشتی بنا لی، اب ہم نے ان کو حکم دیا نوعیت یا جنسیت کی بقا ضروری ہے، انسانی نوع اور یا جنس حیوان، ہر چیز کی جنسیت اور نوعیت کو باقی رکھنا ہے، ہر قسم کا جوڑا اس میں شمار۔ یہاں جانوروں میں سے ہر قسم سے جوڑے سے مراد وہ جانور جو پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ پانی والے جانور تو طوفان کے اندر کوئی مسئلہ نہیں، جو جانور آبی جانور نہیں، وہ خشکی والے جانور، بری جانور جو پانی میں نہیں رہ سکتے ان میں سے، اور وہ بھی جو انسانوں کے لیے ضرورت کا تقاضا رکھتے ہوں۔ بعض آدمی یوں اعتراض کرتے ہیں یہ کتنی بڑا جہاز تھا کہ ساری دنیا کے جانور اس میں آ گئے۔ نہ، ایک جوڑا، لیکن وہ بھی ضروریات کا، ہر جانور نہیں، ہر نر و مادہ، مثلا گائے 7 بیل، بکری 7 بکرا، گھوڑا 7 گھوڑی، گدھا 7 گدھی، اس قسم کے ضروریات کے جانور جو اس میں آ گئے۔ اور اہل ایمان کو بھی شامل کر لیجیے، اپنے گھر والوں کو بھی اس میں شامل کر لیجیے۔ اور ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وما، اس آیت میں وما آمن معہ الا قلیل، اس طرح آگے آ رہا ہے وہ تھوڑے سے لوگ تھے ایمان لانے والے۔ کمال ہے صبر کا، نوح علیہ السلام کے صبر کا، 950 سال اللہ کے دین کی دعوت۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نوح علیہ السلام سمیت جو اس میں شامل ہوئے ٹوٹل 80 آدمی تھے، 80 آدمی نوح علیہ السلام کے بیڑے میں، 80 آدمی۔ 950 سال کی دعوت پر اللہ کے دین کا کام کرنے والے، ان کو یہاں سے سبق لینا چاہیے کہ دلگیر نہیں ہونا، مضطرب نہیں ہونا، پریشان حال نہیں ہونا، افسردہ نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی کہا لا تبتئس، غم زدہ نہیں ہونا میرے پیغمبر۔ 950 سال اللہ نے نبی کو کام کرنے دیا، اللہ کے علم میں تھا اتنی بندے ہوں گے مسلمان، لیکن فرمایا کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو۔ 80 بندہ، ان میں نوح علیہ السلام بھی، آپ کے 3 بیٹے بھی، سام، حام، یافس، یہ 3 بیٹے،
سام، حام، یافس، 3 بیبیاں۔ نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا وہ نافرمان تھا، کنعان، جو غرق ہونے اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔ اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم سوار کر لیجئے ان میں سے، احمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہر قسم میں جوڑوں میں سے ایک جوڑا، نر و مادہ میں سے، وَأَهْلَكَ، گھر والوں کو، وَمَنْ آمَنَ، جو ایمان لایا، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اب یوں ترتیب یوں ہوگی، احمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہر قسم کا جوڑا، وَأَهْلَكَ، گھر والوں کو، وَمَنْ آمَنَ، جو ایمان لائے، ہاں إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، جو جن پر غرق ہونا لکھا جا رہا ہے، نافرمانی جن پر لکھی جا رہی ہے، جس طرح لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی ایک بیوی بھی، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی، سبق علیہ القول، ان پر تباہی کا قول حکم آ چکا ان کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما آمن معہ الا قلیل، تھوڑے آشتی میں سوار ہوئے۔ اب آگے کشتی کیسے چلی نوح علیہ السلام کا، جب وہ پانی ابھرا، وفارت النور، پانی نکلنا شروع ہوا، فارت النور، ابلنا شروع ہوا سطح زمین سے پانی۔ اور قرآن کریم میں فتحنا علیہم ابوابا من السماء بماء منہمر، موسلا دھار بارش شروع ہو گئی ادھر سے، وفجرنا الارض عیونا، اور زمین کے چشمے ہم نے ان سے پانی نکالنا شروع، فالتقى الماء على امر قد قدر، یوں پانی چڑھتا گیا اللہ کا عذاب۔ اب آگے کیا ہوگا انشاءاللہ کل کے سبق میں۔ اللہ ہمیشہ ایمان اور استقامت علی الایمان اور خاتمہ علی الایمان نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔